اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال اللہ تبارک وتعالی قل هذه سبیلی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقال اللہ تبارک وتعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ یاد رکھو ہم غلط یقین کی وجہ سے اس آیت کا معنی نہیں سمجھ رہے اس امت کی تعریف اللہ پاک پر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محترم بزرگوں دوستو یعنی مشورے میں بھی جو لوگ مشورے میں بیٹھے تھے اس میں بھی یہی بات آئی کہ سارے انبیاء علیہ السلام سے سارے ایک نبی سے نہیں سارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمانیات کی محنت کروائی اسے اب کوئی پڑھ دے کوئی رکوع ہو لے کہتے ہیں کیا کمال کیا ہے تو 500 کی قریب ہے کہ کتنے ہیں لیکن کوئی رکوع اس میں پہلے اللہ پاک کی عظمت بیان ہو گئی پھر اس کے اور بات پھر عظمت پھر قرآن سارا مولانا الرحمان صاحب اللہ پاک اس کو صحت عطا فرما دے یہ جب نوجوان تھے کہتے ہیں سارا قرآن کلمی کی تفسیر ہے یہ سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے بشمول مسلمان کی وہ بگاڑ غلط یقین کی وجہ سے اسی مطلب اب یقین ٹھیک کیسے ہو جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے اسی طرح ہم اس کی نقل کریں پھر ہمارا یقین بڑھے گا سب سے پہلے ہم نے اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہے لخلق السماوات اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون زمینوں میں آسمان کبھی ہم چلتے ہیں بھائی زمین کو دیکھتے آسمان کو دیکھتے اور گزر جاتے اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ تو جب آسمان کو دیکھیں گے اے ہمارے رب تو کیسا عظیم الشان رب ہے کہ ہم تو اس چادر کو ہوا میں نہیں لٹکا سکتے اللہ الذی سبع السماوات بغیر عمد ترونها اے بغیر والا جو ہے آسمان کو دیکھے گا پھر کہے گا پھر بے ساختہ کہے گا اللہ تیری قدرت سے کھڑا ہے ومن آیات ان تقوم السماء والارض بامرہ اس کی امر سے زمین اور آسمان کرے اس کے امر میں طاقت ہے دوستوں ہم نے اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہوں الم نجعل له عینین ابھی آپ اس سے پوچھے کبھی آپ نے ساری عمر یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی کتنا بڑا ظلم ہے اور اللہ پاک قرآن میں الم نجعل له عینین میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی تھی داڑھی مت میری بات کو اور سے کبھی آپ نے اپنے کو کہا جب تک ہم یہ نہیں اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی ہے اللہ اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو میں تو بیت الخانہ میں بھی نہیں جا سکتا تھا میں تھوڑا سا یا اللہ تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے اس سے کبھی اللہ پاک ناراض نہیں ہوگا یہ کبھی کوشش نہیں کرے کہ میں اللہ پاک کو ناراض لیکن کہیں تو صحیح اب یہ نہیں اللہ پاک نے ایک بات کو مختلف پیرائے میں قرآن میں بار بار بیان فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کہ تم اس کو روزی تلاش کرو
میں نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، رات کو بے نور کر دیا اور دن کو نور والا بنا دیا تاکہ تم میری روزی اپنی روزی تلاش کرو اور مہینوں کا حساب کرو۔ الشمس، کتنا قرآن الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا ہے، چاند اللہ نے ایک امر دیا، اللہ اکبر، اللہ کے امر میں طاقت ہے، اسی امر سے سورج چل رہا ہے اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک آپ کا اللہ پاک کا امر ہوگا۔ جب امر ختم ہو جائے پر یہ ٹوٹ کر گر پڑے۔ دوستو اب ایک آدمی جا رہا ہے، سورج کو دیکھ فوراً کہ اللہ تیری قدرت سے بنا ہے، چاند کو دیکھا یا اللہ تیری قدرت سے بنا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جس جوڑے پہ تو فخر کرتا ہے وہ تو تجھ کو تو پتہ بھی نہیں تھا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تجھ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے لیے جوڑی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے تیرے لیے بنا، اس اللہ کو ناراض مت کر لو۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ فَفِرُّوا اے لوگوں، اللہ پاک کی طرف دوڑو۔ اسے حدیث فرماتے تھے کہ جب تک ہر مسلمان مرد کے زبان پہ، ہر عورت کے زبان پہ، ہر بوڑھے کے زبان پہ، ہر بچے کے زبان پر اللہ پاک کے بڑائی کے تذکرے نہ ہو، چھپے چھپے پہ اللہ پاک کی پورا دین وجود میں کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ کلمہ جو ہے ہم اب تو کتاب حدیث میں تو پڑھ لیا، اگر ہم اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، کبھی سوچتے بھی اس پہ ہم نہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں وہ تو کاغذ پہ ایک ٹکڑا ٹکڑا لے کر وہ اللہ قربان جو یار تیرے ذات علیہ پھر کیا اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں مسلم میں کیا رکھ دے، سود و زمین اور آسمان، اور اس کے درمیان میں جو پہاڑ ہے یہ سارے رکھ دے کہ جب پڑھیں گے کلمہ والا پڑھنا کیا ہو جائے گا، جم جائے گا، پھر کیا کہو گے، پھر لا الہ الا اللہ، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، یوسف علیہ السلام کو جب بھائی نے روانہ کیا تو وہ کنواں جو تھا نا، اللہ اکبر، وہ کنواں غیر آباد راستے پہ، کس راستے پہ تھا، زور سے بولو، دادا سے اڑے اڑے بملا لانا بہنا ہوا، اللہ پہ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ وہ کنواں وہ قافلہ جو تھا وہ شراب پہ چل رہا تھا، تو یہ بولا بات فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب لے گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو گہرے اندھے کنویں میں گرا دیں گے، گہرے کنویں، تو اللہ وہ قافلے کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ قافلہ جو شراب پہ جا رہا تھا، اللہ نے قافلے کے راستے کو بدل ڈالا اور یہ قافلہ اس غیر آباد کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ لا، یہ ہے کلمہ لا الہ، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے۔ اب 11 بھائی کتنا بڑا ظلم والا واقعہ ہے، ہمارے ہم سے ہم سے بھی نہیں نکلتے۔ 11 بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑ کر کے باندھ کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نبی اگر بچہ ہوتا ہے اس کو بھی وہی ہوتا، لیکن جب وہ کنویں میں ڈال رہے تھے نا تو اللہ پاک نے کیا گیا، تو اللہ پاک نے وحی فرمائی یوسف علیہ السلام، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف، اللہ، اے یوسف غم نہ کر، اس میں دیکھیں زمین میں بھائی اس کو کنویں میں ڈالنے کے فیصلے ہو رہے تھے، یہ تو زمین میں ہو رہے تھے، لیکن آسمان میں کیا فیصلہ ہوتا، آسمان میں یہ فیصلہ کہ اے یوسف غم نہ کر، ہم تیری صرف حفاظت نہیں کریں گے، ہم تجھے ایسے بلند مقام پہ فائز کریں گے کہ یہ تمہارے بھائی یہ سوالی بن کر تیرے قدموں میں گریں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ،
سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے۔ اسی میں پولیس میں تو مقبول ہے، ہوائی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو تھے تعداد میں کم تھے، کیا تھے؟ دور سے بہت، جب تک اس کو بولا نہیں کرو گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تعداد میں کم، اسلحہ میں کم، خوراک میں کم، کپڑے پٹھے پرانے، پیوند لگے ہوئے، پاؤں میں شپلیاں نہیں ہیں، لیکن سارے دنیا کے امام کیسے بن گئے؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یہ اللہ پاک صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے گروہ سے نکالا تو تم میں سے ایک گروہ، وہ یہ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے اتنا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ بھائی توجہ سے ادھر دیکھو، میں عبداللہ صاحب کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بات سن لیں۔ ایک تیرہ والا آدمی بیٹھا تھا، سکھ کا ان پڑھ، لیکن بات کو ایسا بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے سامنے واقع ہے، لیکن ایسی بات کو سن رہا تھا جیسے بالکل سمجھ رہا ہے، اور وہ خود بھی نہیں سمجھتا۔ جب مجمع سے اٹھا اس کو 6 نمبر اللہ پاک نے اردو میں یاد کروائے۔ اسے تم اور سے سن لو، اگر کبھی مائک کی آواز مت بھی پہنچے نا تو پھر وہ کہ اللہ پاک کی وحدانیت بیان ہو رہی، میں نے اللہ پاک کو بیان کیا۔ میں کیا بیان کر رہا تھا؟ تو صحابہ کرام جو تھے وہ سارے دنیا کے امام تھے، سارے تو اوپر سے ڈرتے، کیونکہ کلمہ ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی، بہت عظیم و شان بات ہے، لیکن کلمہ سارے دنیا میں وہ ہوگا، یہ بات صحابہ کرام کی دل میں اتری ہوئی۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جنگ بدر میں کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ اللہ پاک نے نبی کی یہ فرما دی کہ 2 باتوں میں سے صحابہ سے کہہ دو کہ 2 باتوں میں سے ایک ان کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ایک ان کو، سب کو کہ ایک ان کو ملے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اور تم چاہتے تھے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار سے بات کر رہا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ یہ آسان بات ہاتھ میں آ جائے، یعنی قافلہ کو ہم لوٹ لیں، سامان پہ کا، تم یہ چاہتے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کو بیان کرو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ پاک چاہتا تھا، تم تو یہ چاہتا تھا کہ آسان بات مل جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا، اللہ پاک مٹھ بھیڑ چاہتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ وہ تو تعداد میں کم 313 اور وہ تعداد میں 1000، ان کے ہزار میں تعداد میں 1000، اسلحہ سب ان کے ساتھ زیادہ، 700 اونٹ، 200 گھوڑے، تلواریں تو حد کے بعد، صحابہ کرام کے بعد 1 درجن تلواریں، 70 اونٹ، گھوڑا طاہری، تو جنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن اب کہ میں چاہتا تھا کہ تم کو ٹکراؤ آپس میں، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ پھر ٹکرایا نہیں ٹکرایا، پھر کون جیت گیا؟ ہاں یاد رکھو، جب یہ امت، یہ جو بیٹھی ہوئی امت ہے، ان کے دلوں میں سارے عالم کی ہمدردی ہوگی، اور وہ اس کلمے کو لے کر کے نہ چاہتا تھا کہ ناس سے پکوڑ کے دیر ذرا اشر کر کے دیر ذرا کر کے دیر کے ناس ہو سکتا دیر ذرا دن نہ پہ رہو گی دادی محبوب خانے کو رہو گے، یہ دماغوں کے دریچے کھول دے، نقل و حرکت ہے۔ جب یہ امت اس کلمے کو لے کر اور سارا عالم کے انسانوں کی ہمدردی کو لے کر سارا عالم میں پھرے گی، تو اللہ کی یہ قدرت ان کے ساتھ ہوگی، جس قدرت سے سورج بنا ہے، جس قدرت سے سات و زمین بنے ہیں، جس قدرت سے اللہ پاک نے یونس السلام کی مچھی کی پیٹ کے اندر حفاظت فرمائی۔ یہ قدرت تمہارا
پھر اس قدرت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی پگڑی والا آپ بولے کر سکتا ہے؟ سارے دنیا کی طاقت اللہ ذات اللہ. دیکھو صاحب نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وما تلک بیمینک، پگڑی والے بولو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کسی نے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ کلاشی ہے، ایسا ہے. جب پھینکا پھر کیا بن گیا؟ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں سارے مجلس سے، جب اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے عصا سے سانپ بناتا ہے تو سارے دنیا میں جو اسلحے پڑے، جو بم ہے، جو اسلحے ہیں، ان سے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، سب بولے زور سے کہ ان سے اللہ پاک لکڑی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ہے؟ تو تم ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرتے اس لیے ہو کہ تم حضور زمانے بارے کام کو نہیں کرتے. سارے دنیا میں سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے آئے، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ زور. اس کو گھنٹے بولنا پڑے. میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب بنی اسرائیل نکل گئے نا، بنی اسرائیل جب نکل گئے تو پھر ان کو پتا چلا، انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا. اب وہ زمین پہ قرآن میں جو واقعہ ہے جیسے ہوتا ہے اسی طرح بیان کرتا ہے. تو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے فرعون کی حالت کو، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اللہ پاک کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے ان کو ان باغوں سے اور چشموں سے جنہوں نے بنائے تھے نکالا. اب محل کے ناز ہو، محل میں بیٹھا ہوا تھا، محل سے نکالا. یعنی فرعون کے وہم و گمان میں نہیں تھا اللہ کہ میں جو جا رہا ہوں اسی محل میں پھر واپس آ رہا ہوں، واپس نہیں آؤں. وہ تو اس لیے نکل رہا تھا، زمین پہ یہ فیصلے ہوئے تھے. کیوں کو؟ اس کو تو اپنی حکومت نظر آ رہی تھی، اپنی فوجیں نظر آ رہی تھی، اپنا اسلحہ نظر، لیکن اللہ کی قدرت نظر آ رہی تھی. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ میں نے ان کو باغاتوں سے نکالا. وہ جو خوبصورت مکانات بنائے تھے، وہ تکیے، وہ کلیچے، وہ جو غلیظ اس میں پڑے ہوئے تھے، اس سے نکالا. پھر ان کے وہ مگمان میں نہیں تھا کہ میں پھر واپس نہیں آؤں. آسمان میں فیصلہ کیا ہوا تھا، پگڑی والے کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پھر اللہ آسمان والے کی بات چلے گی، زمین والوں کی بات نہیں چلے گی. اس سے حیران رہ گئی، آسمان کی فیصلے کے منتظر رہا. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. کیونکہ موسیٰ صاحب کا جو یقین تھا وہ اس والا تھا، وہ تو قوم کا نہیں تھا. چیخ، کیونکہ جب فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ جب بالکل قریب ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو وہ چیخ اٹھے. موسیٰ صاحب چیخ اٹھا، موسیٰ صاحب چیخ اٹھا. سب بولے موسیٰ صاحب چیخ اٹھا نہیں، کیونکہ اس کا کامل یقین تھا کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بناتے ہیں. اب بھائی کچھ تم پہلے کشتی ہے نہ پورا پکڑے والا سے گاش سے کرنا یا چھٹی ہے تلخ ہے اللہ ہے. تو اب موسیٰ صاحب کلا کبھی بھی نہیں، انما یا ربی سیہدی، میرے ساتھ اللہ ہے جو رستہ نکلوائے گا. اب بہت درگم زیادہ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرشتے نہیں بھیجے، جنات نہیں بھیجے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری فوجیں اللہ پاک کی ہے. لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. وہ جنگل والے، جنگل خیر والے، اگر 800 لوگ لاٹیاں لے کر کے 800 کروڑ لوگ لاٹیاں لے کر کے سمندر پہ مار دے راستے بن جائیں گے. وہ تو لاٹھی سے راستے نہیں بنے تھے، اللہ کی امر سے بس. جب لاٹھی مارا فن فلکا، سمندر 12 راستوں میں پھٹ گیا. فن فلکا، وہ کیوں؟ وہ لاٹھی کے ساتھ اللہ کا امر، اللہ کے امر میں تھا، امر میں رہا. یہ جو یونیورسٹی والے بیٹھے ہوئے نا تھا، اس کو پڑھایا ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کو بہتا ہے. یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، پانی نہیں بہتا ہے، پانی اپنے امر سے پانی اوپر. یہ انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ پانی اوپر سے
پھر جب یہ دیکھو جب سمندر پھٹ گیا نا تو پانی تو ایسے نہیں بہتا تھا، پانی ایسے اوپر کو اٹھنے لگا۔ تو یہ پانی اوپر سے نیچے کو بہتا ہے یا امر سے بہتا ہے؟ امر سے بہتا ہے۔ اسی میں بالکل دوستو پہلے ہم نے اپنے بول تبدیل کرنے ہو، سارے دنیا میں وہ ہوگا۔ یہ بہت میٹھے بول ہے جو یہ کہتا ہے سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے تو بیت اللہ کا طواف کیا، پھر رو رہے تھے کیونکہ ادھر پیدا ہوئے تھے۔ بیت اللہ تو ایسا ہے اور لوگ بیت اللہ چلے جائے اس کو دیکھتے رہتے 24 گھنٹے بھی دیکھو تیری آنکھ کی ٹھنڈی ٹھنکی کی نہیں تھکے تو روتے ہوئے فرمایا ہے بیت اللہ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ تم کو چھوڑ دوں لیکن میری قوم والے مجھے چھوڑ دیا۔ تو جب آپ راستے پہ جا رہے تھے بھی رو رہے تو اللہ پاک نے وہی فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے فاتحانہ طور پر اس مکہ کے اندر داخل کروا دیں گے۔ اب بعد میں ادھر کچھ نہیں یاد نظر آ رہا کیونکہ قریش کے پاس سب کچھ تھا، اشراف قریش کے پاس سب کچھ، حضور سب سے تھی یہ سی ظاہر میں وہ نظر آتا کہ یہ ایسے ہوں گے۔ اس لیے جب جنگ بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے نا تو جو خبر پہنچانے والا مکہ پہنچا تو انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ 70 سردار مر گئے اور بھائی جنگ مسلمان نے جیتی۔ انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اس کا امتحان لیا کہ اس کا دماغ کام ٹھیک کرتا ہے نہیں کرتا۔ حتیم میں کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا۔ تو پھر اس کے بعد کوہرام مچ گیا، لا الہ الا اللہ۔ اب 313 کا 1000 پہ غالب کرنا یہ ناممکن بات، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بات، لیکن اللہ پاک کی یہ قدرت دائی کے ساتھ سے ہم یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ مولوی سید صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مجھے حاجی صاحب نے بلایا رات کے 2 بجے، سمجھے مجھے میں تم سے بات نہیں کر تاکہ تم بالکل مستعد ہو۔ انہوں نے کہا کہ مولوی فریم حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولوی کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو کافر مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں، کہ جو کافر مرے ہوئے ہیں کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے؟ اور اس نے گپ پہ نہیں کہا، قلب سے کہا، قلب سے کہا۔ تو کہتے ہیں وہ چیخ کر رونے لگے۔ ہمارے دنوں میں سارا عالم کے انسانوں کی ہمدردی ہے، جب ہمارے دنوں میں ہمدردی ہوگی اور ہم ملکوں میں پھریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی کوئی تدبیر تیرے خلاف نہیں چلی کہ تو ان کی خرخوائی کر رہے ہیں۔ سیدھا بالکل دوستو آج جو دنیا میں فساد ہے تو کم سے کم وہ غلط یقین کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ اب دیکھو میری جیب میں نوٹ ہونا میں بوڑھا ہوں گا، میں دل یہ کہتا ہے کہ ہم تو میرے خرید سے ٹھیک ہے، یہ تو ایک قانون ہے لیکن اصل میں تو ایسا نہیں ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ تم یہ فصل پیدا کرتے ہو میں پیدا کرتا ہوں۔ سرزمین میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سارا اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ مولوی خورشید صاحب یہ جو یہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا اس احکامات کے اہتمام میں بیان فرما رہا ہے کہ جب عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تو اس کی عمر 70 سال تھی۔ کتنی تھی؟ اور اس کا بچہ جو تھا اس نے پیچھے جو چھوڑا تھا اس کی عمر 20 سال تھی۔ حضور اعظم کی عمر سب بولے کتنی تھی؟ اور اس کی عمر 20 سال۔ اب جب اس نے او کالذی مر علی قریۃ وحاوۃ علی عروشہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔
قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض. جب وہ 100 سال اس کے اوپر گزر گئے، وہ پگڑی والے کتنی میٹھی بات ہے قرآن، 100 سال گزر گئے. اب اس کا کانا جو تھا وہ تو اس طرح کے کمرے میں پڑا ہوا تھا، وہ تو سفر کر رہا تھا، اس کا جو کانا تھا وہ پڑا ہوا تھا. انظر الی طعامک و شرابک اللہ، یا بار بار ہم پڑھے انظر الی شرابک و الی طعامک و شرابک لم یتسنى. 100 سال گزر گئے، اب 100 سال میں اس کھانے کے اوپر دھوپ لگی ہوگی نہیں لگی ہوگی، ہوا لگی ہوگی نہیں لگی، بارش برسی ہوگی. لا الہ الا اللہ، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے. اب وہ خوراک ایسی تازہ ہے جیسے آج کا بنا ہوا ہے. 100 سال گزرے. وہ جو گدا تھا وانظر الی خمارک، اور اس کا جو گدا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے پڑا، کیونکہ 100 سال میں کہہ رہے وہ تو ہڈی ہو گیا. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ له قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب وہ ازر سب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ان کو بیان. اب اس کے سامنے وہ ہڈیاں مل رہی ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور پر صندوق دبا دیا، دوبارہ کیا بن گیا. لا سب پڑھو لا الہ الا. یہ سارے واقعات قرآن پاک میں بیان ہیں. ٹھیک ہے تو وہ قرآن پاک کی عربی بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو بتا کر سکتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام پہلا پاک میں 100 سال. پھر کچھ مولانا خورشید صاحب میں جو بات کی ہوئی تھا، اس نے کہا جب وہ واپس آیا تو اس نے 100 سال تو گزر گئے نا، بیٹی کی عمر تو 20 سال تھی. کہتا بیٹی کی عمر 120 سال اور عزیر علیہ السلام کی عمر 70 سال. اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کے اوپر زمانے کو منجمد کیا. لا الہ الا اللہ. اور اس میں تو زمانہ گزر گیا. اب یہ دیکھو لگن مانتا ہے، باپ کی عمر 70 سال، بیٹی کی عمر 120 سال. لا سب بولو لا الہ. اسی کو بڑا سارے دنیا میں ہوا ہوگا جو اللہ پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ مبارک کا اگر ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر کے گھروں میں سمجھ نہیں ہے، نقل و حرکت سے سمجھ لو. اب یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا اس مجمع کو دیکھ کر کے انسان خوش ہوتا ہے. یہ سارا مجمع نقل و حرکت کی پیداوار ہے. مجھے سن 67 کی بات ہے، مجھے وہ دن یاد ہے کہ اس وقت تھوڑی سی تبلیغ شروع ہو گئی، میری داڑھی واڑی نہیں. تو جماعت والے جب گشت کرتے تھے نا، گشت تو محاصل میں ہوتے تھے، جب دور سے دیکھتے تھے نا اس کو کہ تو پھر آ گئے، پھر ہم کنڈی لگا لیتے. ہمارے پرچے ہوتے بس کوئی کم ہو سبق ہو گیا تو ہم کنڈی لگا لیتے اور آواز نہیں نکالتے. یہ تو کھڑے ہو جاتے تو جاتے نہیں ہیں، پھر ہم آواز نہیں نکالتے. یہ ایسے مشقتوں سے یہ کام پہ جو بیرون میں جماعت اس وقت جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک ڈکشنری ہے، اس میں سارے لوگوں کے نام اور پتے رکھے ہوئے ہوتے. پھر اس کو وہ ہوٹل میں مسجد تو تھی ہی نہیں، وہ ہوٹل میں بیٹھ کر کے پھر وہ مسلمانوں کی ناش تلاش کر دے نکل آتا تھا، ٹیلیفون نمبر نوٹ کرتا تھا. پھر دوسرا پھر جب وہ ان کو پتا ہوتا کہ ابھی وہ کام سے واپس آئے ہوئے ہوں گے، پھر ٹیلیفون کرتے تھے تو وہ فون اٹھاتا تھا. وہ کہ کیوں؟ انہوں نے کیا پھلانا ہو، کس لیے، کیا کام ہے؟ کہتا ہم پاکستان سے تیرے ملنے کے لیے آئے. اللہ. تو وہ حیران ہو جاتا تھا کہ پاکستان کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، پاکستان کو دیکھو، انگلینڈ کو دیکھو، کیسے ملنے کے لیے آئے. یہ نقل و حرکت سے سمجھ. ٹھیک ہے نا، کھڑیں گے نا. اللہ پاک یہ رسالت کو خوب بیان کرو. ابھی میں عمرے پہ گیا تھا، جس جگہ میں رہتا تھا وہ سب تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، نہیں تھے کہ بلکہ مخالف. پھر میں نے ان سے یہ بات کہی، وہ جو امام تھا وہ بھی عالم تھا اور جو مؤذن تھا وہ بھی امام، وہ بھی عالم، لیکن بات کو اچھی طرح سمجھتے.
ہم سے زیادہ سمجھتے. جب ان کے سامنے بات رکھے نا، میں نے کہا کہ اور حقیقت میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے کہا تم سے بہت زیادہ محبت